شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نجابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، بارہویں کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسولہ کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ مونا کاظمی۔ سب سے پہلے ہم استقبال کریں گے جو مستقل ہر نشست میں ہمارے ساتھ ہمارے اسلامک ریسرچر موجود ہیں، جناب کاشان علی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج روز عاشور کا دن ہے اور آج ہماری آخری ایپیسوڈ ہے، اور آج کیونکہ یزیدیت اور حسینیت ایک بہت بڑا آج کا ٹاپک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا دن ایسا ہے کہ اس دن پر کوئی اس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو یا نہیں ہو، کوئی حسینی ہو یا نہیں ہو، لیکن ذہنوں میں امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ضرور اجاگر ہوتے ہیں اور لوگوں کو یاد آتے ہیں۔ تو آج کے لیے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آج ہی کا دن ایسا تھا کہ یزید اپنی طاقت کے ساتھ موجود تھا میدان کربلا میں، اور امام حسین علیہ السلام اپنی طاقت کے ساتھ موجود تھے میدان کربلا میں، تو ریزلٹس کیا ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفوں کے لائق وہ ذات ہے بے شک، جس نے اس امت کو محمد و آل محمد علیہ السلام جس کی نعمت سے نوازا، بے شک، اور بے پیسہ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام کی اطاعت ہے مقدسہ پر۔ سب سے پہلے نتائج کی طرف جانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دونوں طرف کے ٹارگٹس کیا ہیں۔ بالکل دیکھیں، ٹارگٹس کا جب تعین ہو جاتا ہے تو یہ پتہ چل جاتا ہے، انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جی جو کچھ بھی ہوا، جیسا بھی ایونٹ تھا، اس میں کس کو کیا ملا۔ بالکل جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ دونوں کے ٹارگٹس کیا تھے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے یہی وجوہات ہے کہ بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں۔ بالکل بنیاد یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام جس طاقت کو لے کے کربلا میں آئے تھے اس کا نام تھا صبر، بے شک، اور وہ لے کر گئے تھے امکانی بے بسی۔ بے شک، جنگ میں ہر شخص جاتا ہے امکانی طاقت لے کے، مولا حسین جنگ کرنے نہیں آئے تھے، تو وہ امکانی بے بسی لے کر آئے تھے، بے شک، یعنی جتنا بے بس ایک انسان ہو سکتا ہے۔ 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے 72 لوگوں کی کیا اہمیت؟ بالکل کچھ نہ۔ دوسری طرف جائیں، اس طرف جاتے ہیں تو یزید کی طاقت کیا تھی؟ یزید کے پاس صبر کے جواب میں جبر تھا، یہ طاقت تھی اس کے پاس۔ پانی روک سکتا تھا، راستے بند کر سکتا تھا، کوئی نصرت کرنے آئے، کوئی چھوڑ کے جانا چاہے تو چھوڑ سکتا تھا، کوئی اس کے لشکر میں آنا چاہے ویلکم کر سکتا تھا، پیسہ دے سکتا تھا، وعدے کر سکتا تھا، یہ سب کر سکتا تھا، فتوے خرید سکتا تھا، بے شک، جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ اس کی طاقت، یہ تو ہو گئی۔ اب مولا حسین علیہ السلام کی جو روحانی حیثیت ہے اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، اگر وہ استعمال ہوتی تو ان کی کوئی طاقت بھی نہ۔ شروع میں کیا تھا کہ خیر اور شر میں جنگ نہیں ہوتی، خیر اور شر میں آویزش ہوتی، بالکل ورنہ ممکن نہیں ہے کہ خیر اگر جواب دے تو شر بچ جائے۔ بے شک، تو یہ ایک بہت بڑی آرزش تھی دو قوتوں کے درمیان۔ اب دیکھتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے ٹارگٹس کیا تھے۔ مولا حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں یہ دین بچ جائے۔ بے شک، وہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خون کے بغیر نہیں بچ سکتا، اس کی رگوں کو میرا خون چاہیے، یا شیوخ خزینی ہے، تلواروں آؤ میرا گلا کاٹ لے۔ بے شک، یزید چاہتا تھا کہ وہ اس جگر کو مٹا دے، اسلام کی اپنی مرضی کی تشریح کرے، اسلام کو ایک گیند کی طرح گھمائے اپنے ہاتھوں میں، اس سے کھیلے۔ بندروں سے کھیلنا
شراب نوشی، بدکاری، جوا کھیلنا، شطرنج کھیلنا، یہ اللہ اکبر، جادو کرنا، یہ سب جو ہے اسلام کے نام پر ہو۔ پہلے جو کچھ ہو رہا تھا برائی برائی سمجھ کے ہو رہی تھی، اب برائی جب اچھائی سمجھ کے ہونے لگی تو مولا حسین کو تو اٹھنا ہی۔ بے شک، قیام کا ٹارگٹ یہ تھا کہ اسلام تر و تازہ ہو جائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ریفریش ہو جائے۔ اور اس میں بڑا معنی خیز ایک کال ہے مولا حسین علیہ السلام کا، آپ کی اجازت سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک شخص سو جائے، ایک شخص سو جائے تو اسے جگانے کے لیے پانی کے قطروں کی ضرورت پڑتی ہے، اگر ایک قوم سو جائے تو اسے جگانے کے لیے شہیدوں کے خون کے قطرے چاہیے۔ اور اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں فرمایا تھا کہ صبح قیامت تک غیرت مندوں کے دلوں میں ایک حرارت بیدار ہوگی حسین کی شہادت کو سن۔ بے شک، تو اگر وہ حرارت طاہر دلوں میں بیدار ہو رہی ہے تو اس کا مطلب حسین نے اچیو کیا بے شک، کہنی چیز۔ یزید کا ٹارگٹ تھا اسلام بالکل بنیادوں سے ہل جائے، تباہ و برباد ہو جائے، اسلام کی کشتی ڈوب جائے، جو میں کہوں وہ اسلام کہنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے شعر کہا باقاعدہ کہ بنو ہاشم نے حکومت کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا، کیا پتا وہی آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ ماشاء اللہ، بالکل، اپنے آپ کو بڑا شاعر کہتا تھا، اپنے آپ کو ملک الاول کہا کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ یہ چاہ رہا تھا، کیا اس کو وہ درجہ ملا؟ نہیں۔ بالکل نہیں، کیا وہ قرآن کو ریپلیس کر سکا؟ بالکل نہیں۔ کیا وہ اذان بدل سکا؟ بالکل نہیں۔ کیا وہ نماز ختم کر سکا؟ ہر مکتبہ آئے فکر کو نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، بالکل، ہر مکتبہ آئے فکر کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہنا ہی پڑ رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی، محراب بنی ہوئی ہے، ممبر کی ایک طاقت آج بھی موجود ہے، اب وہ مس یوز ہو رہی ہے، اچھا یوز ہو رہا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ ہاں، نفاق قائم رہا، یہ کسی حد تک شیطان کے فیور میں جاتی، لیکن انجام ان کے ہاتھ میں نہیں۔ بالکل، اور شیطان نے خود کہا تھا رب تعالیٰ کو جب چیلنج کیا تھا کہ ہاں تیرے مخصوص کیے ہوئے میرے داؤ میں نہیں آئیں گے، بے شک، تیرے مخصوص کیے ہوئے میرے داؤ میں نہیں آئیں گے، علم تعالیٰ میں وہ داؤ میں نہیں آئیں گے۔ بالکل، اس کا داؤ وہیں تک لگا، اس نے چاہا کہ میں اسلام کو بالکل بدل دوں یزید کے ذریعے، نہیں بدل سکا۔ یزید کی دوسری طرز فکر یہ تھی کہ محمد و آل محمد کا ذکر بالکل مٹ جائے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے صاف کہہ دیا، تو ہمارے ذکر کو مٹانا چاہتا ہے، میں زینب بنت علی بتا رہی ہوں، سبحان اللہ، ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ بے شک، حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے جناب زینب سلام اللہ۔ بے شک، بے شک، دیکھیے، جب ایک طاقت جاتی ہے، ایک عہدیدار جاتا ہے تو اپنی امانت سپورٹ کر کے جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی، دین اسلام کی ضمانت اتنے مردوں کے بعد ایک بی بی کے ہاتھوں میں آئی، بے شک، جس کو امامت کو بھی بچانا ہے، جس نے دین اسلام کو تازہ بھی کرنا ہے۔ بالکل، سجاد تو خطبے بعد میں دیں گے، یہ اندازہ کریں۔ یہاں تک کہ ہمیں مقتل کی ایک روایت ملتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مقتل میں جا رہے تھے اور آخری اجازت لی تھی تو ایک خیمہ لگایا تھا اور اس میں اپنی بہن کو بٹھا کر اسرار و رموز امامت پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے کیے تھے اور ان کے ذریعے سے امام سید سجاد علیہ السلام کے حوالے کیے گئے۔ تو اتنا بڑا مقام جناب زینب کا ہے۔ لیکن ایک یزیدی کردار جس میں ہم نے بات نہیں کی، وہ مجھے ابھی میرے ذہن میں آیا، ہم نے اس پہ بات نہیں کی جو زندان تک تکلیفیں دیتا رہا، شمر۔ خیر، اس وقت ہم اچیومنٹس کی بات کر رہے تھے، اور جہاں تک شمر کے کردار کا تعلق ہے تو تھوڑی دیر پہلے میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صفین کے موقع پر جب یہ گرفتار ہوا ہے، جناب امیر کے ہاتھوں میں آیا، اور جناب امیر اس کے قتل کا حکم دینے والے ہیں، لیکن مولا حسین نے اس کی حالت دیکھ کر اس کی سفارش کر دی۔ مولا علی نے کہا حسین یہ بڑا ظالم، کہا بابا مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، اس کے بھی تو بیوی بچے ہوں گے، یہ بھی تو اپنے گھر کو جائے گا، اس پوری طرح بندہ ہوا ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ مولا علی نے کہا حسین کی سفارش کو تو رسول خدا نے نہیں ٹالا، چھوڑ دو اسے۔ پھر مولا علی روئے۔ مالک اشتر نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ مولا نے کہا کہ کاش حسین تمہیں معلوم ہوتا تم کس کی اللہ اکبر،
یہ خاندان صرف دشمن کو پانی نہیں پلاتا، جتنا جینا ہے جی لو. بے شک یہ اتنا بدبخت، اس نے اپنے ساتھ تو دوزخ لکھی، اپنی نسل کو ایسا برباد کر کے گیا، آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں، بالکل آج یہ نام کوئی رکھنے والا نہیں. رکھنے والا نہیں. بے شک سر سنا ہے ہم نے کہ عرب کے کچھ ملکوں میں دشمنی اہل بیت میں یزید نام آج بھی رکھ لیا جاتا ہے، لیکن میں نے آج تک عربوں میں شمر نام نہیں سنا. بے شک آپ نے سنا ہے نہیں کہیں شمر نام نہیں؟ نہیں ہوتا. ہرملا بھی بہت ہرملا مشکل ہے، خولی بھی بہت مشکل ہے. وہ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنو، ایسا ہی یہ تباہ کن کیریکٹرز ہیں. تو یزید کی اچیومنٹ یہ لوگ ہیں. مولا حسین کی اچیومنٹ کا نام ہے سید سجاد علیہ السلام و جناب زینب سلام اللہ. سبحان اللہ. دمشق آج بے شک قبضہ ہو گیا. بی بی کہہ کر گئی تھی نا کہ یزید تو دیکھے گا کہ حکومت کس کے پاس رہے. دمشق میں داخل ہوتے رہے طویل عرصے تک زائرین، اور کیا لکھا ہوا تھا کئی سو برس سے، ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، زینب سلام اللہ. ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ سکینہ سلام اللہ. امام حسین کی اچیومنٹ. بے شک جس جگہ دربار لگایا گیا تھا وہاں اب روزہ ہائے آل رسول ہے. بے شک اور حسین علیہ السلام کی اچیومنٹ، یہ آج کا پروگرام ان کی اچیومنٹ. بے شک ہر ممبر سے ہونے والا ذکر حسین ان کی اچیومنٹ. اچیومنٹ ہے. ظالم سے ظالم شخص بھی اوپنلی یزید کا دفاع نہیں کر پا رہے. اکثریت میں بے شک چند نطفہ ہائے نا تحقیق اور ہیں وہ اپنی بات کر جاتے ہیں، لیکن اکثریت نہیں کر پا رہی ڈیفینڈ. بس بے شک اچیومنٹ. کہیں آپ نے سنا کہ حب یزید یا حب خاندان یزید کسی کے منہ سے نکل سکتا ہے یہ لفظ؟ بالکل نہیں. لیکن حب حسین کے تو وہ لوگ بھی دعوے دار ہیں جو ظاہری طور پر آل رسول کے ساتھ نہیں. بے شک اچیومنٹ. اور ساری باتیں چھوڑ دیجیے. ابھی اذان ہوئی تھی، یہ پیچھے نماز کی آواز بھی آ رہی ہے. اذان ہوئی تھی، ہم نے پڑھ کیا تھا. بالکل اذان میں کس کے نانا کا ذکر تھا؟ حسین کے نانا کا. کس کی جیت؟ امام حسین علیہ السلام. حسین کا ٹارگٹ یہ تھا میں رہوں یا نہ رہوں یہ بچ جائے. اور اللہ جو کائنات کا سب سے بڑا غیرت مند ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی کہے میں رہوں یا نہ رہوں اسلام رہ جائے؟ بے شک تو وہ بھی کہے گا کہ اسلام زندہ رہے گا اس کربلا کے تھا. بے شک. پھر کہہ دیا کہ نا ہر کربلا کے ہر بعد نہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا. بس کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے اس کربلا کے بعد. اذان کی بات چلی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو روکنے کے لیے کئی اذانیں دی گئیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. اذانیں تو دی گئی، لیکن یہ اذان جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچی تو سید سجاد نے اپنے جد کا واسطہ دے کے مؤذن سے کہا کہ ذرا رک، اور کہا کہ یزید یہ بتا کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اذان تیرے دربار میں لی جا رہی ہے وہ نانا میرے تھے یا تیرے تھے؟ یہ اچیومنٹ ہے. کہا تھے تو آپ کے. بالکل بالکل ایسا ہی تھے تو آپ کے. اچیومنٹ اب بتائیں گے، سنیے گا. تھے تو آپ کے. کہا پھر تو نے ان کی آل کو کیوں بے عزت اور ذلیل کیا اور قتل کیا؟ اس طرح ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کیوں کی؟ تو یزید اپنی شکست کے اعتراف میں کہتا ہوا اٹھائے لا حاجت لی بالصلاۃ، مجھے اس نماز کی ضرورت نہیں. استغفر اللہ. سوچئے پوری دنیا یہ بات کہے گی کہ صریحاً جو انکار کر دے نماز کا، دین کے کسی رکن کا، وہ کون ہے؟ یزید. وہ دین پر ہو سکتا ہے، وہ مسلمان بالکل. ہو سکتا ہے. اور ایک اور اچیومنٹ بتاؤں، مولا علی علیہ السلام نے بھی صلب دیکھ کر چھوڑے تھے کئی کافر. ایسا ہی ایسا. حسین علیہ السلام نے بھی شاید یزید کو اسی لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس کے صلب میں ایک مومن پل رہا ہے، یزید کا اپنا بیٹا معاویہ. بے شک. جب آ کر تخت پہ بیٹھا ہے، یزید کی اپنی بیوی ہند، نام کچھ ہے لیکن کردار کردار کچھ کنیزان اہل بیت میں سے. بے صحیح. ایسا.
جو اپنے گھر کو قابو میں نہ کر سکا وہ فاتح ہے. بالکل. جس کا گھر حسین حسین کر رہا ہے وہ فاتح ہے. جس کے بیٹے نے تخت پہ بیٹھ کر کہا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا, کاش میں ایسے باپ سے نہ ہوتا. اللہ اکبر. کون جیتا؟ صحیح. اور چلیں آج کے دور کے حساب سے تجزیہ کر لیں. یہ ساری چیزیں, سارے نتائج, ٹھیک ہے وہ یزیدی قوتیں کام کر رہی ہیں, حسین کی مدد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور سارے معاملات چل رہے ہیں. ظاہری طور پہ شام پہ قبضہ ہو گیا, اتنی بمباریاں عراق پر ہو گئیں, سب کچھ ہو گیا. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے, امام حسین علیہ السلام کے جتنے قاتل تھے ان کے قبروں کے نشان کہاں ہیں؟ اور حسین جن کی قبروں پہ حل چلانے کی کوشش کی گئی, دریا اور نہریں بہار, اور آج بھی اس حسین کا مرکز دیکھتے ہی دنیا کہہ دیا کس کا. اچھا کچھ لوگ مزار کہہ دیتے ہیں, کچھ لوگ قبا کہہ دیتے ہیں, جو بھی کہیں لفظ ایک یاد ہے. یہ سونے والا گنبد کس کا ہے؟ سونے والا ہے تو یا تو امام علی کا ہوگا یا مولا حسین کا ہوگا. یہ دو شخصیات سب کو یاد رہتے, باقی ائمہ کے نام کسی کو یاد ہو یا نہ ہو. یہ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ائمہ کے نام یاد ہیں, انہوں نے کروائے. ہر ایک کو تو پتہ نہیں ہوتے, لیکن حسین سب کو یاد. کسی کو یہ معلوم ہے یا نہیں کہ امام علی نجف میں ہے؟ پوری دنیا کو پتہ ہے امام حسین کربلا. بے شک. سوچئے کہیں نہ کہیں لوگ, مطلب بڑی انون بات کر رہا ہوں, اچھوتی بات کر رہا ہوں, کہ کئی لوگ عالم اسلام میں ایسے پوچھیں حضرت علی کا مزار کہاں ہے, مزار کا لفظ استعمال کر دیتا, حضرت علی کہاں مدفون ہے. لیکن جہاں بھی دنیا میں پوچھو امام حسین کربلا, میں کہہ سکتا ہوں 90% سے زیادہ مسلمان فوراً کر کربلا. بالکل. کوئی ایک شخص آ کر کہے کہ حسین مارے گئے, قتل ہوئے, نوحے میں شاعری کی رعایت کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے, لیکن پوری دنیا حسین کو شہید کہتے ہیں. کیوں؟ ظاہری طور پر جس کی شکست کے اسباب یزید نے مکمل کر دی, پورے لشکر کو کاٹ کے رکھ دیا, مستورات کو اسیر کر لیا, شہر شہر پھرائے گئے, 2 دربار 7 زندان جس خاندان نے دیکھے, جس حکومت کا ایک پایا اسپین سے جا کے, مراکش سے اسپین سے جا کے لگ رہا تھا, دوسرا پایا مکران تک پہنچ گیا تھا, بلوچستان کے ساحل تک. کہتے ہیں کراچی اس وقت مکران کا حصہ تھا, ساحلی پٹی میں. اس حد تک جو حکمران پھیلا ہوا تھا, آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور حسینی پرچم آج بھی لہرا رہا ہے. بے شک. جب تک نماز باقی ہے, نماز پڑھو تو حسین کے احسان کو یاد کرو, اذان سنو تو حسین کے احسان کو یاد کرو. اگر گھروں میں طاہر ماحول ہے, یہ مت سوچو کس مطلب فکر سے رو, حسین کے احسان کو یاد کرو. کیونکہ جوش ملی آبادی نے کہا تھا انسان کو بیدار تو میں ہے, ہر قوم بکارے بھی ہمارے ہیں حسین. علامہ اقبال نے, پیام مشرق نے اپنے فارسی کلام میں کہا ہے کہ او کے بخشد بے یقینا را یقین, او کے بخشد بے یقینا را یقین, آن کے لرزد از سجود او زمین, او کے زیر تیغ گوید لا الہ, آن کہ از خونش بروید لا الہ. سبحان اللہ. وہ جس کے سجدے سے زمین لرز گئی, وہ جس نے بے یقینوں کو یقین بخشا, وہ جس نے زیر تیغ زیر تلوار لا الہ پڑھ کے سنایا, سبحان اللہ, کہوں گا لا الہ کر کے دکھایا. بالکل بے شک. اور جس کے خون سے اسلام کو زندگی مل گئی, اسلام کا پیڑ پھل پھولنے لگا. بے شک. یہ ہے شجرہ طیبہ جو صبح قیامت تک لوگوں کو خوشبودار فائدے مند پھل دیتا رہے گا, اور وہ ہے شجرہ ملونہ جو کانٹے دار بدبودار پھل دیتا رہے گا. شجرے دونوں چلتے رہیں. بالکل. یزیدیت کا بھی ایک شجرہ, حسینیت بھی ایک شجرہ. یزیدیت بھی ایک طرز فکر ہے, حسینیت بھی ایک طرز فکر. بالکل. بس اتنا یاد رکھیں کہ کربلا تک اسلام محمدی ہے, کربلا کے بعد اسلام صرف حسینی ہے. بے شک. آج کے دور میں اگر میں بات کروں تو کیونکہ ہماری آخری نشست ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر توفیق پروردگار عالم عنایت فرمائیں گے تو کسی اور عنوان پہ
پھر پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. لیکن آج کے دور میں تمام انسانوں کے لیے، کیونکہ حسین جو ہے وہ انسانوں کے امام ہیں، میں یہ کہتی ہوں. انسانیت اگر ہم دیکھیں کل کائنات کے امام ہے، لیکن اگر ہم انسانیت میں دیکھیں ہر مکتب فکر کا جو انسان ہے وہ امام حسین پر آ کر جو ہے وہ متفق اور متحد ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک ذکر وہ ہے جو کل کائنات میں منایا جاتا ہے، جو آج کی تاریخ میں ہو رہا ہے. تو میں سب کے لیے چاہوں گی کہ کیا پیغام حسین اور حسینیت کا آج کے دور کے لیے. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ برائی کو برائی سمجھیں، ظلم کے ساتھ نہ رہیں. بے شک. بڑی واضح ہمیں ہدایت کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور بیہودہ اور ناشائستہ چیزوں میں، ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بے شک. یہ بنیادی پیغام ہے مولا حسین کا. بے شک. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر صرف ہمیں مسلمانوں کو نہیں کرنا، کل کائنات کو کرنا. بے شک. اور جہاں بھی آپ کو شجاعت کی داستان اور کردار نظر آئے گا، چاہے وہ ظاہری طور پہ عیسائی ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس سے پوچھیں گے آپ کو مولا حسین مل جائیں گے اس کی زندگی. بالکل. اگر اجازت دے 3 ایگزامپلس آپ کے سامنے پیش کروں. بالکل بالکل اجازت. کیوبا کے لیڈر تھے فیڈل کاسترو، امریکہ کے بڑے خلاف رہے، کمیونسٹ تھے. کمیونسٹ لوگ خدا کو نہیں مانتے عموماً، یا اگر کرسچن ہوتے بھی ہیں تو وہ مطلب اس طرح سے کرسچینٹی کو فالو نہیں کرتے. فیڈل کاسترو کو 10 گولیاں لگی تھیں جب اس نے بغاوت کی ہے امریکہ کے بٹھائے ہوئے حکمران سے. اتنی اس کی بہادری مشہور ہے، شیر جیسا بندہ تھا واقعی. اور جب یہ تقریر کرتا تھا اپنی اسپینش زبان میں تو یعنی لوگ اپنے آپ کو کاٹنے کو تیار ہو جائیں. تو یعنی کردار تو تھا. فیدل کو 10 گولیاں لگی، ICU کے اندر عدالت لگائی ہے اس کے اوپر، انٹینسو کیئر کے اندر، کہ اب تجھے پھانسی دینے والے ہیں. اس نے کہا تم یہ فوج بٹھاؤ گے، گولیاں مارو گے، اور تمہیں لگتا ہے فیڈل کو ڈرا دو گے؟ تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کس کے راستے پہ چل رہا. بعد میں اس نے اپنی ڈائری لکھی ہے جب کیوبا کا حکمران بنا ہے کہ جب تم اتنی بری حالت میں تھے تمہیں اس طرح کی تقریر کرنے کی ہمت کیسے ہوئی جس سے لوگ تمہارے ایسے آ گئے کہ اس کو 10 گولیاں لگی ہیں ایسے شیر کی طرح گرج رہا ہے. اس نے کہا کہ میں نا امید ہو جاتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عرب میں ایک بہادر ترین شخص تھا علی، سبحان بیٹا اللہ. تھا حسین، مسلمان آخری نبی مانتے ہیں. اس کے کربلا کی بھوکی پیاسے رہنے کی داستان سن کے، قربانی سن کے، میں نے کہا کہ اگر میں حق کے لیے اپنے لوگوں کے لڑ نہیں سکتا. مولا حسین کا ایک پورا خطبہ ہے، اس نے باقاعدہ بتایا ہے کہ مولا حسین جب جا رہے تھے تو میں یہ پڑھ کے متاثر ہوا کہ یہ تو ہماری تعلیمات کے مطابق ہے کہ غریب سے روٹی چھین لی گئی ہے، پانی چھین لیا گیا، سب کچھ چھین لیا گیا ہے، تو حسین کیوں نہ اٹھے اپنی امت کی اصلاح کے لیے. بے شک. فیڈل کاسترو ظاہری طور پہ کون ہے؟ کمیونسٹ. ساؤتھ افریقہ نیلسن منڈیلا. کیا ہوتا تھا اس کے ساتھ؟ شائستہ بات ہے لیکن بیان کرنی پڑے گی. کس کے سامنے ایک شخص کھانا رکھتا تھا، کھانا سامنے رکھا ہوتا تھا اور اس کے منہ پہ کھڑا ہو کے پیشاب کرتا تھا. استغفر اللہ. زندان میں قید ہے. اس سے پوچھا گیا کیا تجھے امید تھی تو باہر آئے گا؟ کہ بالکل نہیں تھی. کیا کرتا تھا زندان میں؟ کہ کتابیں پڑھتا تھا. کیسے اتنا موٹیویٹ رہا؟ کہا بس ایک دوست نے کتاب بھیج دی تھی، انگلش زبان میں تھی، میں نے اس کو پڑھا. میں نے کہا جب اتنا کچھ ہونے کے بعد اس شخص کا نام آج تک زندہ ہے. کہا کس شخص کا؟ کہا میں حسین ابن علی کی بات کر. سبحان اللہ. 2 مثالیں بہت ہونی چاہیے. بالکل. باقی اگر دینے پر آؤں تو پھر میں CK مشرا سے لے کے سارے گنوا سکتا ہوں ہندو برہمنوں میں، لیکن اب وہ وقت بہت ہو جائے گا آئندہ نشست میں. صحیح. لیکن آپ یہ دیکھیں، اب مجھے بتائیے کسی ایک لیڈر نے کوچ کیا ہو جی میرا آئیڈیل یزید ہے، بالکل نہ ایسے ظلم کی حکومت قائم جو کر رہے ہیں. بینجامن نیتن یاہو سب کچھ کر رہا ہے، کہے گا نہیں میں یزید کا پیروکار ہوں. بالکل ایسا ہی. ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے تمام لوگ سب کچھ کر لیں گے لیکن یہ کہیں گے نہیں ظالمین کہ ہم یزید کے پیروکار ہیں. اتنے لوگوں پہ بم برسا دیے، کہیں گے نہیں یزید کے پیروکار ہیں؟ کہہ نہیں پائیں گے. بالکل. کہیں گے تو کہیں گے. ترکی کے پریزیڈنٹ تک آ کے عاشور پہ کہتے ہیں آج بہت بڑا دن ہے، آج بڑی قربانی دی گئی، سب کہتے ہیں. بے شک.
ظالم سے ظالم آدمی بھی اپنے آئیڈیل اپنے باپ کا نام لینے کو تیار نہیں. صحیح. یہ حسینی قوم کا افتخار ہے. بے شک. ہم اپنے باپ کا نام بعد میں لیتے ہیں, پہلے مولا حسین حسین کا نام لیتے ہیں. کہ حسین ہے تو باپ بھی ہے, حسین ہے تو ماں بھی ہے, بے حسین شک. ہے تو ہماری بہنیں, بے شک. ہمارے گھروں کا پردہ قائم ہے جناب بے شک. زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ. ایسا ہی ہے. بے شک. اس پروگرام کے توسط سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حسینی فکر کو اختیار کریں, بے شک. علم حاصل کریں, بصیرت حاصل کریں. مولا حسین صرف نماز فرض نہیں کی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. بے شک. نماز کی قضا ہے, روزے کی قضا ہے, نماز کی قصر ہے, کہیں نہیں آیا میں نے علم کی قصر ہے یا قضا ہے. علم حاصل کر, علم حاصل کرنا. علم حاصل کر. علم کے ساتھ عزت ہے, علم کے ساتھ علی ہے. بے شک. علم کے بہانے علی سے ملاقات تو ہو ہی جائے گی نا. مدینہ بالکل العلم تک جائیں گے تو باب العلم تک بھی جانا پڑے گا. بالکل ایسا ہی. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ تمام نشستوں میں ایک بہترین طریقے سے آپ نے پس پردہ حقائق سے پردہ اٹھایا, اور وہ پرسنالٹیز جو لوگوں کے سامنے نہیں تھیں, ایک بہت ہی آسان الفاظ میں ہماری جنریشن تک یقیناً پیغام پہنچ رہا ہوگا کہ کربلا کا جو پیغام ہے وہ امن ہے اور صبر ہے, اور مظلوموں کا ساتھ مولا فرماتے ہیں کہ دینے والا بنو. حسین کوئی پرسنالٹی نہیں ہے, حسین ایک فکر ہے. یہ وہ فکر ہے کہ جو ہر مکتب فکر کے, ہر مذہب کے انسان کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گوشے میں موجود ہے. امام حسین علیہ السلام آج ہی کے دن فرماتے ہیں, ندا دیتے ہیں, حل من ناصر ینصرنا, کہ ہے کوئی جو میری نصرت کے لیے آئے. یہ صدا اس وقت کے لیے نہیں تھی, یہ صدا آج کے لیے بھی ہے, اور یہ صدا قیامت تک کے لیے چل رہی ہے. ہمارے لیے فخر ہوگا, ہم کہتے ہیں مولا حسین ہمارے ہیں, وہ دن ہمارے لیے فخر کا ہوگا کہ جب ہمارے مولا ہمیں فرمائیں کہ ہاں یہ میرے شیعہ ہیں. اجازت دیجیے سیدہ مونا کاظمی کو. اللہ حافظ و نگہبان.